ہسٹری جو اسلام کی لکھی ہے وہ مرتب جو کی ہے وہ رومن امپائرز نے کی تھی۔ میں اپنی قوم کے بچوں کو یہ بات ضرور سمجھاؤں، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں سمجھاؤں، اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ مرتب کرنا بھول گئے تھے۔ یہ لشکر بنا رہے تھے، یہ جگیروں پہ قبضے کر رہے تھے، یہ سر کاٹ رہے تھے، یہ کھوپڑیوں کے مینار بنا رہے تھے۔ ہاں یہ اپنے مشاغل میں مشغول تھے، ان کے کتب خانے جل گئے، دریائے دجلہ کی پانی کی رنگت سیاہ ہو گئی تھی مسلمانوں کی تاریخوں کی سیاہی کی وجہ سے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کی تاریخ مرتب کی۔ آج بھی ہالینڈ میں ایک شہر ہے ڈیکس، جہاں پہ پہلا پریس لگا تھا جنہوں نے اسلام کی ہسٹری کو ریسائیکل کیا، اسلام کی تاریخ کو دوبارہ شائع کیا۔ عیسائیوں نے پوچھا کہ ہم مسلمانوں کی تاریخ کیوں بنا رہے ہیں؟ ان کے بڑوں نے کہا یہ اس وقت دنیا فتح کرنے میں مصروف ہے، یہ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ بھول گئے ہیں، ایک وقت آئے گا یہ ہم سے یہ تاریخ مانگیں گے، پھر ہم سونے کے عوض بیچ کے دیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ سب جتنی بھی آج ہم اسلامک ہسٹری پڑھتے ہیں وہ ساری ہم رومن امپائر سے لے رہے ہیں۔ ان کی آج بھی کتابیں ان کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں فال آف دا رومن امپائر یہ پڑھی ہوئی، آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں آپ کو اصل اسلام کی ہسٹری کا پتہ چلے۔ انہوں نے اسلام کی پہلی دعوت بڑی اچھی لکھی ہوئی ہے، رومن امپائر نے بڑی اچھی لکھی ہے۔ مجھے مسلمانوں کی ہسٹری میں سب سے زیادہ وہ ہسٹری پسند ہے جو اس نے بغیر تعصب کے لکھی تھی۔ اسے کوئی عیسائی کو کیا تھا؟ اسے کوئی بات سے بچانے کا لالچ تھا؟ اسے کیا تھا؟ مسلمانوں نے تاریخ لکھوائی درباروں میں بٹھا کے اپنے مورخوں کو، ہاں یوں اشرفیاں تول کے دی گئی۔ رسول اور خاندان رسول کے جتنے نام مٹا سکتے ہو مٹاؤ، ہمارے بڑوں کے نام لکھو، یہ نام مٹا دو۔ میں بچوں کو یہ باتیں ضرور بتانا چاہتا ہوں، کوئی تو ہو جو ممبر سے یہ باتیں بتائے۔ وہ ہسٹری روک دی گئی، نئی ہسٹری شائع کی گئی، اس میں مرضی کے نام لکھے گئے۔ جلدی وہ ہسٹری بنا رہے تھے کہ جلدی یہ تاریخ لوگوں تک پہنچے، کیونکہ دیکھیں تاریخ نہ شیعہ ہوتی نہ سنی ہوتی۔ تاریخ کی اعتبار یہی ہے جس طرح آج اخبار ہے، ہم تک خبر پہنچاتی، اس خبر میں کتنی صداقت ہے کتنا جھوٹ ہے یہ پڑھنے والے کو نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ خبر ہم تک پہنچ گئی۔ بالکل اس ایسا ہی ہسٹری نے کیا۔ دوسرے جو پوری دنیا میں مسلمان تھے جو کلمہ گو تھے انہیں کیا پتا تھا مدینے میں کیا ہو رہا ہے؟ اب ان تک خبر پہنچانی تھی۔ جھوٹی حدیثیں، جھوٹی روایتیں، غلط راوی، ایسی غلطی تاریخ میں، بلکہ میں تو یوں لفظ کہتا ہوں مسلمانوں نے ایسی بونگی ماری ہے کہ آج عقل حیران ہے کہ 5,500 حدیث ابو ہریرہ سے لے لی، اور یہ بھی پتہ نہیں کیا کہ اس نے کلمہ جنگ خیبر کے بعد پڑھا ہے۔ اور جس صحابی سے یہ روایت لے کے پھر رہے ہیں نا، جس صحابی سے یہ روایت لے کے پھر رہے ہیں کہ جناب حضرت رسالت مآب نے آخری وقت میں جناب ابو طالب کے کان میں کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ایک روایت ہے جس کو لے کے یہ پورا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ وہ روایت کی عبداللہ ابن عباس سے، میرے سامنے بیٹھ کے ایج کا کیلکولیشن کیا جائے تو عبداللہ ابن عباس اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ دیکھا ناظرین کیسا بغض ہے جناب ابو طالب کے ساتھ، اور پاکستان اسلام کی ہسٹری کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی آپ نے سنا۔